السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا ہم نیکسٹ چیپٹر شروع کر رہے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب سب سے پہلے جانتے ہیں کہ امر کسے کہتے ہیں. امر بیٹا کہتے ہیں حکم کو. ٹھیک ہے، حکم دینا. بالمعروف، معروف بیٹا اچھائی کو کہتے ہیں، اچھی بات کو یا نیکی کو، نیکی کا حکم دینا. و نہیں اور روکنا، نہیں کہتے ہیں روکنا. ٹھیک ہے، و اور نہیں روکنا. عن المنکر برائی سے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے جو ہے وہ روکنا. جی بیٹا تو اس چیپٹر میں اسی لحاظ سے مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ کیسے ان کو اس چیز پر ابھارا گیا ہے کہ وہ آپس کے تعلقات ایسے رکھیں کہ اپنے آپ کو یا اپنی فطرت کو، اپنے آپ کو بھی اور باقی جو لوگ ہیں انہیں بھی کیسے نیکی کی طرف راغب کیا جائے، اپنے آپ کو بھی نیکی کی طرف راغب کیا جائے، نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے. اپنے جو جاننے والے ہیں، اپنے جو لوگ ہیں ان کو اس سے برے کام کرنے سے یا برائی سے روکا جائے. تو یہ امت مسلمہ ہونے کے ناطے یہ فرض قرار دیا گیا ہے کہ اس کو جو ہے برائی کا خاتمہ اور اچھائی کو پھیلانا، اچھائی اور نیکی کو جو ہے پھیلانے کا حکم دیا گیا. جی تو ہم سب سے پہلے اس کا سٹارٹ کرتے ہیں کہ امر کے لفظی معنی جو ہے وہ کسی کام کے کرنے کا حکم دینا. امر کا جو لفظی معنی ہے وہ کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، اور نہیں کے معنی ہے کسی بات سے روکنا. معروف کے معنی ہے جاننا پہچاننا، ایسا کام جو آپ جانتے ہیں، جو آپ کی فطرت سے موافقت رکھتا ہو، یعنی کہ آپ کی فطرت سے ملتا جلتا ہو، آپ اسے پسند کرتے ہوں، جس سے کوئی اجنبیت محسوس نہ ہوتی ہو، یعنی کہ آپ کی ذات سے، آپ اس سے غیر رحم نہ ہوں. ٹھیک ہے، تو شرعی اصطلاح میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ نیک کام جنہیں انسان کی اپنی فطرت اور پورا انسانی معاشرہ اچھے کاموں کی حیثیت سے پہچانتا ہے. ٹھیک ہے، شرعی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے کہ نیک کام جنہیں انسان کی اپنی فطرت اور پورا انسانی معاشرہ جو ہے وہ اچھے کاموں کی حیثیت سے پہچانتا ہو. ٹھیک ہے، وہ اچھائی کا کام ہے. اس کے برعکس منکر وہ ہے جو انسانی فطرت کے مطابق نہ ہو، انسان اس کو پسند نہ کرے، انسان جو ہے فطری طور پر اس بات کو یا اس کام کو اچھا نہ سمجھے. عام الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ امر بالمعروف سے مراد ہے نیک کاموں کا حکم دینا، اور نہیں عن المنکر سے مراد ہے برائی سے روکنا. ٹھیک ہے، عام الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ امر بالمعروف سے مراد نیکی کے کاموں کا حکم دینا، نیک کام کرنا، اس کی طرف لوگوں کو راغب کرنا، اور نہیں عن المنکر سے مراد ہے برائی سے روکنا. ٹھیک ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے وہ امت مسلمہ پر فرض قرار دیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دنیا میں قیامت تک کوئی نبی یا کوئی رسول نہیں آئے گا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ہم آخری امت ہیں. ہمارے بعد نہ تو کوئی امت آئے گی اور نہ ہی کوئی اور نبی آئے گا. اب قیامت تک آنے والے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر ہی عمل کرنا ہوگا اور انہیں ہی اپنا آخری رسول جو ہے وہ سمجھنا ہوگا. اب لوگوں تک ہدایت و رہنمائی اور اسلام کی تعلیمات پہنچانے کی ذمہ داری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عائد ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ ذمہ داری، یعنی کہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم ان کی امت ہیں، ہم جو مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ بیٹا سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے. تو اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں کہ اے مومنو، تم سب سے بہتر امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. کہ اے مومنو، ہمیں بیٹا سب سے بہترین امت قرار دیا گیا کہ تم سب سے بہتر امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، یعنی کہ لوگوں کے لیے تمہیں جو ہے وہ پھیلایا گیا، بڑھایا گیا، اور تم بھلائی کا یا نیکی کا یا اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو.
اور دوسری جگہ جو ہے یہی بات ان الفاظ میں دہرائی گئی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ بیٹا سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہتر درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے تمام انسانوں کے لیے ہمارے دین کے شاہد بن جاؤ۔ شاہد گواہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ تم دوسرے تمام انسانوں کے لیے ہمارے دین کے شاہد بن جاؤ اور ہمارا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے شاہد بن جائے کہ اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین یا درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں کے لیے ہمارے دین کے گواہ بن جاؤ۔ گواہ یعنی ہمارے دین کو اب مزید آگے آنے والے لوگوں تک تم پہنچاؤ، اور یہ ہمارا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے لیے شاہد ہے کہ وہ تمہارے لیے گواہ ہے کہ اس نے تم تک یہ دین جو ہے وہ پہنچا دیا ہے۔ ہاں جی، آگے کیا چیز بتائی گئی کہ ہماری امت جو ہے، امت کی فضیلت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ساتھ مشروط ہے، اس کے ساتھ ملی جلی ہے۔ ہماری امت جو ہے وہ اسی لیے بیٹا اسی فضیلت امت کی فضیلت جو ہے اس کی برتری کا مہر اسی وجہ سے ہے کہ وہ اس کام کے ساتھ بہت گہرا اس کا تعلق ہے۔ اگر ہم یہ فریضہ سر انجام دینے میں کوتاہی کریں گے، یعنی کہ اچھائی کا حکم نہیں دیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے، تو نہ صرف ہماری فضیلت ختم ہو جائے گی بلکہ اللہ کے ہاں جو ہے، اللہ کے ہاں بھی ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ کے ہاں بھی ہم جو ہے اس بات کا جواب ہم دیں گے۔ اور ملت جو اسلامیہ ہے، ملت اسلامیہ کے افراد کے ساتھ، جو ملت اسلامیہ ہے ان کے افراد کے ساتھ اسلامی حکومت کا اولین فریضہ بھی یہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ جی بیٹا یہاں تک آپ کا آج لیسن یاد کر لیں، ٹھیک ہے، آج اتنا ہی بس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس سلسلے میں ہم وہ بعد میں کل پڑھیں گے۔ تو آج ہم نے جو امر بالمعروف جو ہے اس کے معنی پڑھیں کہ امر کے معنی کسی کام کو حکم دینا اور نہیں کسی کام سے روکنا، اور معروف جو ہے وہ جانا پہچاننا، ایسا کام جسے آپ جانتے ہوں جو آپ کی فطرت سے موافقت رکھتا ہو اور جس سے کوئی اجنبیت محسوس نہ ہو۔ شرعی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے کہ کوئی نیک کام کرنا جنہیں انسان اپنی فطرت اور پورا انسانی معاشرہ اچھے کاموں کی حیثیت سے پہچانتا ہو، اور اس کے برعکس منکر وہ ہے جو انسانی فطرت کے مطابق نہ ہو اور انسانی فطرت جو ہے اس کو اچھا نہ سمجھے۔ عام طور پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ امر بالمعروف سے مراد ہے نیک کاموں کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر سے مراد ہے برائی سے روکنا۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ امت مسلمہ پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دنیا میں قیامت تک کوئی رسول یا کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور ہم آخری امت ہیں، اور لوگوں تک جو ہے ہدایت و رہنمائی اور اسلام کی تعلیمات پہنچانے کی ذمہ داری جو ہے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی عائد ہوتی ہے۔ اور آپ وسلم کا کیا اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے اس سلسلے میں کہ تم جو ہے بہتر امت ہو اور تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے تاکہ تم بھلائی کا حکم جو ہے وہ دیتے رہو اور برائی سے روکتے ہو۔ دوسری جگہ یہ بات جو ہے وہ بیان کی گئی کہ اس طرح ہم نے تمہیں بہتر امت بنایا تاکہ تم دوسرے انسانوں کے لیے ہمارے دین کے شاہد بن جاؤ اور ہمارا یہ رسول تمہارے لیے شاہد ہے۔ اب ہماری امت کی فضیلت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے اس کے ساتھ بہت گہرا اس کا تعلق ہے، اس کے ساتھ بہت اہم طریقے سے مشروط ہے کہ اگر یہ ہم فریضہ سر انجام دینے میں کوتاہی کریں گے، کوئی غلطی کریں گے، تو نہ صرف ہماری فضیلت جو ہے وہ ختم ہوگی بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ہمیں جواب دینا ہوگا۔ تو ملت اسلامیہ کے افراد کے ساتھ اسلامی حکومت کا اولین فریضہ بھی یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو قرار دیا گیا ہے۔ جی بیٹا اتنا لیسن آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، کل نیکسٹ اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ تو آج کا آپ کا اتنا ہی لیسن ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔